اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کی خصوصی رحمت سے ہم 20واں سپارہ سورہ القصص اس کا جو ہے وہ درس شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ القصص جو ہے یہ مکی سورہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس میں 88 ورسز ہیں، 88 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اور ہم نے یہ کھلی آیتیں، روشن کتاب کی آیتیں آپ کے اوپر جو ہے وہ بھیجی ہیں کہ ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبریں، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کے نام سے پتہ چلتا ہے، قصص قصہ کی جمع ہے، اور قصہ کہتے ہیں سٹوری کو۔ سو لٹرل میننگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا، قصص کا لٹرل میننگ جو ہے لفظی مطلب یہ ہوا کہ کہانیاں، سچی کہانیاں۔ تو اس میں جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی، اور ہارون جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی، اور قارون کی جو سٹوری ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس کو مختصر جو نئی باتیں جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی، ہم ان کو پڑھتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بار بار یہ اپنے بندوں کی سٹوریاں اور ان کافروں کی سٹوریاں کیوں بتا رہے ہیں، ان کے قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو عرب جو کنٹریز تھے اس کے اندر یہ جو عرب لوگ تھے، ان کو ان سٹوریز کا پتہ تھا، ان کو ان کہانیوں کا پتہ تھا، لیکن یہ قصے جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے لوگ بیان کرتے تھے۔ کسی نے اپنی مرضی سے کوئی چیزیں ایڈ کی ہوئی تھی، کسی نے کم کی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کو وہی کہانیاں جن کے بارے میں کچھ وہ جانتے تھے، اس کو حقیقت کے ساتھ یہاں پہ قرآن کے ساتھ بیان کیا، تاکہ ان کے لیے دلچسپی اس میں ہو اور قرآن کا حکم وہ سنیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اب اس میں فرماتا ہے کہ چونکہ فرمایا گیا کہ جس طرح ہم نے تم پر یہ روشن کتاب کی آیتیں نازل کی ہیں، یہ بھیجی ہیں تم پر روشن آیتیں، روشن کتاب کی آیتیں، ہم تم پر پڑھیں گے موسیٰ اور فرعون کی سچی خبریں، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو عرب میں فرعون کے قصے بہت مشہور تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے مشہور تھے۔ اب ہر خاص اور عام لوگ ان کو جانتے تھے، اور ان قصوں میں بنی اسرائیل نے بڑی چیزیں غلط ملت اپنی مرضی سے ایڈ کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر مختلف طریقوں سے بیان کیے، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ظاہری طور پر دنیاوی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کہانیوں کو، ان قصوں کو اللہ کی عطا کی ہوئی وحی سے اور اس اللہ کی بتائی ہوئی جو قرآن پاک ہے، اس کتاب کے برکت سے ان قصوں کو صحیح صحیح بیان فرما دیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فرعون جو ہے اس نے زمین میں غلبہ پایا تھا، اور لوگ بے شمار لوگوں کو اپنا تابع بنایا تھا، اور کمزور لوگوں کو جو ہے اس اپنے نیچے یعنی کہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا کہ he would murder their sons and he would keep their daughters، کہ ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر سے یہ ظلم ختم کر دیا جائے۔ ان کمزوروں پر ہم احسان کرتے تھے کہ یہ اس زمین کے اندر جو ہے اس جبر اور ظلم کی حکومت کو بدل کر لوگوں کے فائدے کی حکومت آ جائے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو پھر اسی طریقے سے یہاں پہ جب یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت جب بنی اسرائیل
جو ہے ان کے اوپر وہ اس کی غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، تو اس نے اس کو کچھ لوگوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی لڑکا پیدا ہو، اس کو قتل کر دو۔ تو اسی طریقے سے اس حکم کے بعد اس نے تقریباً 90,000 کے قریب، نیئرلی 90,000 سنز آف بنی اسرائیل، ان کے جو میل بچے ہوتے تھے، جو بچے ہوتے تھے، ان کو وہ قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا پرپز ان کا یہ تھا کہ ان بچیوں سے ہمارے گھروں میں خدمت لیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح سے وہ چاہا، موسیٰ علیہ السلام جب اس سال میں پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے جو ان کی والدہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے ان کو ایک ڈبہ بنایا، ایک صندوق بنایا لکڑی کا، اس صندوق کے اندر رکھا، کپڑے رکھ کے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے، ابھی 1 دن کے بچے تھے، تو اس میں ڈالا اور راتوں رات اس کو دریا میں بہا دیا، اور دریا میں جب چھوڑ دیا تو وہ دریا میں وہ ڈبہ جو ہے وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، وہ صندوق، وہ چیسٹ جو ہے دریا کے اندر فلوٹ کرتا ہوا جا رہا تھا، اور آگے وہ دریا جو نہر تھی وہ فرعون کے محلوں کے نیچے سے گزرتی تھی۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ گزری تو اس وقت جو فرعون کی جو بیوی تھی اور اس کی جو نوکرانیاں تھیں، وہ وہاں پر اس دریا کے کنارے یا اس باغ میں تھی جہاں پہ انہوں نے یہ ڈبہ دیکھا اور یہ صندوق دیکھا، تو وہ فوراً اس کی خدمت گار اس ڈبے کو اٹھا کر وہ فرعون کی بیوی کے پاس لے آئی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کا نام حضرت آسیہ تھی، اور یہ مسلمان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام عطا فرمایا تھا، اور اس فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بچایا تھا۔ تو یہاں پہ جب وہ فرعون کی بیوی یعنی کہ حضرت آسیہ نے وہ بچے کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنے جو فرعون کو بولا، وقالت امرأۃ فرعون، یہ آیت نمبر جو ہے 9 ہے، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین کہ اس نے کہا فرعون سے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو اس کو کہنے لگے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، تو اس کو قتل نہ کر، ولا تقتلوہ، تو اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں اس سے فائدہ ملے اور یہ بڑی برکت والا بچہ ہمیں لگ رہا ہے، تو اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اس کو قتل نہ کر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ دشمن کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دے دی، تو فرعون جو ہے وہ اس بات کو مان گیا، اور جب یہ چھوٹے سے بچے تھے تو یہ رونا شروع کیے، تو وہ پھر کہنے لگا کہ اس کو جو ہے وہ کوئی دودھ پلانے والی اس کے لیے کسی آیا کا بندوبست کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اور کسی بھی دایا کے پاس وہ خاموش نہیں ہو رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ ان کی جو سسٹر تھی، ان کی جو بہن تھی، بڑی بہن، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پیچھے پیچھے بھیجا تھا کہ تو ان کے پاس چلی جا اور جا کے کہے کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی کام والی کا میں انتظام کر دیتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے اس کے بہن سے کہا، یہ آیت نمبر 11 ہے، کہ جا تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا اور اس کو دور سے دیکھتی رہ اور ان کو پتہ نہ چلے۔ اور پھر فرما دیا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر وہ دائیاں حرام کر دی تھی، یعنی کہ وہ نرسنگ جو مدرس تھی یا جو مڈ وائف تھی یا جو دودھ پلانے والی تھی، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ جا کے ان کو بولی کہ ہم جو ہے اس بچے کو میں کوئی انتظام کرتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں ایسے گھر کا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس بچے کو پال دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انتظام کیا کہ وہ بچہ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا، اور جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو وہ بچہ خاموش، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ماں کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوئی، اور وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے ایک واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی لڑائی موسیٰ جو فرعون کی جو قوم تھی قبطیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو اس لڑائی میں اس نے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے گئے تو غصے میں آ کے اس کو ایک گھونسا مار دیا، ایک اس کو جو ہے اس کے منہ پر گھونسا مارا، تو وہ بندہ جو تھا وہ مر گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ آیت نمبر 15 میں بیان ہوا،
اور پھر جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو مر گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آیت نمبر 16، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ اے میرے رب مجھ سے اپنی جان پر زیادتی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے اس کو بخش دیا، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا وہ وہاں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ مدین کا ایک شہر ہے جہاں پہ وہ جا کے پہنچے۔ یہ آیت نمبر 22 میں ہے کہ وہ چلتے ہوئے جب مدین کی طرف پہنچے تو اپنے دل میں انہوں نے سوچا کہ قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچے، مدین کے شہر کے پاس ایک کنواں تھا، there was a well، تو وہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اس کنویں میں سے جو ہے وہ پانی اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، اور پانی پلا کر جو ہے وہ جو ہے وہاں سے وہ لوگ جاتے تھے اور اپنے لیے وہ پانی بھرتے تھے۔ تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے اپنے جانوروں کو جب تک یہ لوگ جو لوگ یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں، یہ سخت لوگ ہیں، یہ یہاں سے چلے نہ جائیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پانی اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، کہ ہی از ان ہز اولڈ ایج۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور بڑی بیٹی کا نام صفورہ تھا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کا اشارہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رہبری سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے موسیٰ علیہ السلام مدین کے رہنے والے نہیں تھے، وہ تو فرعون کے علاقے سے آئے تھے، تو مصر سے 8 دن کی ٹریولنگ پر تھے۔ تو 8 دن جب ٹریولنگ کرتے ہوئے وہ وہاں سفر کرنے کے بعد اس شہر میں پہنچے تو اس وقت وہ جو ہے اس کنویں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 بچیاں تھیں جو کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ کھڑی تھیں، لیکن جو پانی پلا رہے تھے وہاں پہ لوگ وہ زور آور لوگ تھے، سخت لوگ تھے، تو وہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ لوگ چلے جائیں تو پھر یہ پانی پلائیں۔ تو وہ مرد جیسے ہی چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کو بیبیوں کو پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ تو بہت بوڑھا ہے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی نہیں ہے، کہ یہ سخت لوگ ہیں، تو جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے پانی لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بہت زور جو ہے اس کے اوپر بڑا سخت بڑا وزنی پتھر ہوتا تھا، تو اس کو اکیلے ہی اس پتھر کو دور کیا اور ان کے جو جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو یہ صاحبزادیاں جو تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور وہ پردہ دار تھیں، اور ایک بیٹی کا نام صفورہ تھا اور دوسری کا نام لیجا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بولا اور ان کو پانی پلا دیا تو وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ تو جو ہے وہ اس وقت پانی پلانے کے بعد ان کے پانی کو پلایا تو پھر اپنے رب سے انہوں نے عرض کی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ اپنے رب سے دعا کی، اور یہ آیت نمبر جو ہے یہ 24 ہے، اس کا آدھا حصہ ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست دعا ہے اور اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ جس بندے کے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو رزق میں تنگی ہے، رزق میں برکت چاہتے ہیں تو وہ پھر یہ دعا کرنی چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب میں اس کھانے کا جو منتظر ہوں جو میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی کہ اے رب میں محتاج ہوں تیری طرف، تو مجھے میرے اوپر رزق اتار، مجھے وہ کھانا عطا فرما۔ تو وہ بیٹھے اسی طریقے سے وہاں پہ بیٹھے تھے، تو وہ آیت نمبر 25 میں یہ بیان ہوتا ہے فجاءت احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک جو بچی ہے وہ ان کی طرف آئی، ایک جو عورت ہے وہ ان کی طرف آئی، تمشی علی استحیاء، کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھی، وہ اپنے آپ کو پردے میں اور اس شرم و حیا کے ساتھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرم و حیا کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور وہ فرمایا کہ وہ شرم سے چلتی ہوئی سر جھکا کے ان کے پاس آئی، بولا قالت ان ابی یدعوک، کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ وہ آپ نے جو محنت کر کے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو اجر دے دیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ کسی کی بے جا مزدوری جو ہے اس کو
बगैर किसी अजर के नहीं रखते, उसका हक नहीं रखते। तो उनको बुलाया, तो जब वो उनके पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुआइब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो उनको सारी बातें बता दी और बोले क़ाल ला तख़फ़, ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, कि आप इस बात से ना घबराएं कि फ़िरऔन के जो कत्ल का मामला था उससे आप ना घबराएं, अल्लाह ताला ने आपको ज़ालिम कौम से निजात अता फरमाई है। तो उनमें से एक बोली, जो बड़ी बेटी थी, वो कहने लगी कि ऐ हमारे बाप, आप ऐसे करो, इनको नौकरी दे दो अपने पास, कि ये जो हमें भी एक नौकर की जरूरत है, हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं, और ये माशाअल्लाह ताकत वाले हैं और अमानतदार भी लगते हैं, नेक बंदे हैं। तो उस वक़्त उन्होंने फिर उनसे बात की कि क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा बनतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानी हिजज। तो कहने लगे कि मैं अपनी बेटियों में से एक बेटी की शादी आपसे कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप 8 साल मेरे पास काम करें, कि 8 साल जो है वो मेरे घर बार कारोबार, मेरे जानवर और जो मेरी जो है सारा निज़ाम उसको देखो। कि उनका कोई बेटा नहीं था, तो उनका ख्याल था कि इस तरह से जो है वो हमारे घर बार को देखेंगे और उस तरह से बाद में जो है वो इनकी अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देंगे, और अगर 10 बरस पूरे कर लोगे तो उस पर जो है वो तुम्हारा एहसान होगा, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, तो तुम देखोगे कि हम नेक लोग हैं। तो इस तरीके से जब उनका मुआहदा हो गया, तो जब उन्होंने अपना वक़्त उनके साथ पूरा किया, तो वो जो है उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी। और फिर जब ये वक़्त हुआ तो ये अपनी बीवी को साथ लेकर वो चले, तो फिर वो कोहे तूर की तरफ गए। वो वाक़या पहले भी गुज़र चुका है। तो उन्हें जो है वो रात के वक़्त जो है वो आग नज़र आई दरख्त में, तो वो आग लेने के लिए चले। तो ये आयत नंबर 29 में ये वाक़या बयान हो रहा है। तो वहाँ पे जब वो उस मैदान की तरफ पहुँचे, तो उस वक़्त जो है वो वहाँ पे वो सारा कलाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आवाज़ दी, मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं तुम्हारा रब हूँ जो तमाम जहानों का मालिक है। और फिर उनको मोजज़ात अता फरमाए, जो असा वाला मोजज़ा था और हाथ वाला मोजज़ा था। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम का शुआइब अलैहिस्सलाम के पास जाना था, ये दरअसल इसमें जो है वो तसव्वुफ़ और सलूक और तरीक़त और दीन में मेहनत की तरफ इशारा है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा मनसब अता फरमाना था, और उस मनसब की तैयारी के लिए, उस मनसब की तरबियत के लिए उनको शुआइब अलैहिस्सलाम, जो खुद भी अल्लाह के नबी थे, उनके पास भेज दिया। तो 8 साल उनकी खिदमत में वहाँ पर रहे और उनसे सीखा। और इसी बात को जो है ये हकीकत में देखने में ऐसे था कि वो उनकी बकरियां चरा रहे थे या नौकरी कर रहे थे, मगर हकीकत ये थी कि इनको अल्लाह ताला ने अपने एक खास नबी की सोहबत अता फरमाई और 8 साल उनके पास रहे, और उनमें उनके अंदर वो अदब आदाब और कलीमुल्लाह का जो मुकाम था उसको हासिल करने की वो जो है सलाहियत को पैदा करना था। और इसीलिए इसी मौके पर अल्लामा इकबाल जो थे, डॉक्टर इकबाल, उन्होंने एक शेर कहा कि अगर कोई शुआइब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। यानी कि कलीमुल्लाह का जो मुकाम हासिल करना है, ये सिर्फ 2 कदम बन जाता है अगर कोई हकीकत में कोई शुआइब अलैहिस्सलाम की तरह का कोई मुर्शिद, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। तो इस आयत से जो है वो अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला के वलियों की मेहनतें और मुजाहदे और चिल्ले और अपने मुर्शद की या अपने उस्ताद की खिदमत करने का सब की दलीलें जो है वो यहाँ पे इसमें मौजूद हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो उनको जब ये मोजज़ात अता हो गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फरमा दिया कि जाओ तुम जो है ए मूसा, तुम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी नबूवत अता फरमाई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तू उसे भी नबी बना दे। तो उनको हुक्म फरमाया कि तू चले जा मूसा, ए मूसा तू फ़िरऔन की तरफ चले जा, कि ये कौम जो है बड़े फासिक लोग बन चुके हैं। ये आयत नंबर 32 के अंदर है। फरमाया कि ए मूसा तू चले जा इला फिरऔन व मलाइही, के तो अब इन फिरऔन उसके दरबारियों की तरफ जाओ, इन्नहु कानू कौमन फासिकीन, के बेशक ये बेहुक्म और गुनाहगार लोग हैं। क़ाला रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम, कि उन्होंने अर्ज की कि या अल्लाह मुझसे एक कत्ल हो गया था और मुझे डर है कि मैं जब वहां पे जाऊं तो मुझे पकड़ कर कत्ल ही ना कर दें। तो आप ऐसे करो कि हारून को भी मेरे साथ भेज दो, उसकी जुबान भी साफ है, यानी कि वो फसीह व बलीग हैं, उनकी तकरीर भी अच्छी है, तो उनको मेरे साथ भेज दो ताकि मेरी मदद हो जाए। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया
اور وہ جو ہے فرعون کی دربار میں چلے گئے اور اللہ کے حکم سے جا کے وہاں پر ان کو تبلیغ کی، اور پھر وہ سارا واقعہ ہے کہ ان کو معجزات دکھائے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح دی، اور وہ جو جادوگر تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ پہلے جو ہے وہ صحابی بنے، پہلے جو ہے وہ مسلمان بنے، اور پہلے وہ شہید بنے کیونکہ ان کو فرعون نے شہید کروا دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ واقعہ چلتا جاتا ہے، اور پھر آگے اسی طریقے سے آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ آپ کو ہم نے غیب کے علوم بخشے، اور تم اس وقت طور کے کنارے پر نہ تھے جب ہم نے ندا فرمائی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طور کے پاس تو نہیں تھے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ سب تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں یہ سارا علم عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، خاص اس کا لطف ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا علم عطا فرمایا، اور اس لیے کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، اپنی قوم کو تبلیغ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، عرب کا جو علاقہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے ہزاروں سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کے بعد اتنا عرصہ کوئی نبی نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پر آیت نمبر 55 میں مومنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے ایک نصیحت ہے، فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ تو جب مسلمان لوگ، مومنین جو ہے وہ بازاروں میں یا مکہ شریف میں جب چلتے پھرتے تھے تو کفار ان کو دیکھ کر طرح طرح کی آوازیں کستے تھے، ان کو باتیں بناتے تھے، ان کو گالیاں نکالتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے، تو جب وہ ان کی بیہودہ بکواس سنتے تھے، ان کی یہ فالتو باتیں سنتے تھے، تو اس کو وہ اگنور کرتے تھے، اس کو اعراض کرتے تھے، اس کو تغافل کر کے، ان کو چھوڑ کے، اگنور کر کے اپنے رستے پر چلے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ اور یہی اسلوب آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر کفار یا بدتمیز لوگ تمہارے رستے میں آ جائیں اور تمہیں تمہارے دین سے روکنے کی کوشش کریں تو فالتو میں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصیحت تو اس کے لیے ہے جو نصیحت سیکھنا چاہے، جو نصیحت سیکھنا نہیں چاہتا، صرف تمہارے ساتھ بحث مباحثے کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں نیچا دکھائے، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تو ایسے آدمی کو اگنور کر دینا بہتر ہے۔ یہی سبق اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے یہاں پر ان کفار کے جو معاملات ہیں وہ بیان کیے، اور پھر قیامت کے حالات بیان کیے، اور پچھلی قوموں کے جو ہے وہ معاملات بیان کیے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اس میں جو نئی بات جو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے اندر تھی وہ 76 آیت میں بیان کی ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم 75 آیت بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے یہاں پہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہم تم میں سے ہر ایک قوم پر کسی کو گواہ بنا کر لائیں۔ There will be a witness on each nation. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اپنی دلیل لاؤ تو یہ جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہی ہے، اور جو یہ فالتو باتیں کرتے تھے وہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ کھل جائیں گی، یعنی کہ جو چھپا چھپا کے جھوٹ بول کے منافقت کرتے تھے وہ سارے معاملات قیامت والے دن کھل جائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر امت کے جو نبی تھے وہ اپنی امت کے نیک کاموں کو بھی جانتے ہوں گے اور اپنی امت کے بعد اعمالیوں کو بھی جانتے ہوں گے، اسی لیے تو ان رسولوں کو گواہ بنایا جائے گا کہ گواہ جو ہے وہ بغیر دیکھے وٹنس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے اور اپنے کرم سے ان کو یہ علم عطا فرماتا ہے کہ ان کی امت میں نیک لوگ کون سے ہیں، نیک عمل کرنے والے کون سے ہیں، بد لوگ کون سے ہیں، منافق کون سے ہیں اور کافر کون سے ہیں، اور ان کی بد اعمالیاں کیا ہیں، اور جب اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان سے منہ پھیر کر جانے والے کون سے ہیں، گمراہ کون سے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو یہ علم عطا فرماتا ہے
اور اس کے بعد دوسری جگہ پہ یہ فرمایا کہ اے حبیب اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب ہم تمہیں ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو تمام امتوں کے حالات جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 76 میں فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ جو عبرت کا واقعہ ہے، عبرت کا جو قصہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اربوں کھربوں ڈالر اور روپے جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور ہر حرام اور ناجائز طریقے سے، ہر طریقے سے جو ہے وہ اس پیسے کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو حلال پیسہ کماتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قارون کی بات ہو رہی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور توریت کا عالم تھا، توریت کو اس نے پڑھا ہوا تھا، اس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، بہت خوبصورت تھا اور بڑے اچھے اخلاق والا تھا، لیکن جب اس کو مال مل گیا، بڑی اس کے پاس ویلتھ آ گئی، تو اس بندے کے پاس میتھمیٹکس کا نالج تھا، اکاؤنٹنگ اس کو بہت اچھی آتی تھی، کہ حساب کتاب بڑا اچھا تھا اس کا، تو یہ بڑا جو ہے وہ اس کے پاس ویلتھ آ گئی، تو مال جب اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے پاس آ گیا تو اس مال نے اس کو متکبر کر دیا، تکبر والا کر دیا، اور اس کو منافق کر دیا۔ اوپر سے جو ہے وہ اسلام کا نام لیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھا، لیکن اندر سے جو ہے وہ منافق ہو چکا تھا۔ تو جب یہ اتنا جو ہے اس کے پاس مال آ گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے یہاں پہ اس کا جو سارا بیان آتا ہے کہ اس کا جو ٹریجر تھا، اس کا خزانہ کتنا بڑا تھا، تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری لوگوں کی جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 اونٹ 40 camels would carry only the keys of his treasures، کہ 40 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا، اور یہ جو ہے ہر ایک چابی ایک پورے خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تو اس وقت وہ بڑی اس نے باتیں کی، کہتا کہ مجھے اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے، تو اس وقت شیخیاں مارتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ تو ایک دن اپنی قوم کے اوپر نکلا، بڑی اپنے جاہو حشمت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اپنی قوم کے سامنے وہ ان کو دکھاتا ہوا کہ جی ہم بڑی چیز ہیں، میرے پاس بڑا مال دیا ہوا ہے رب کا، اور میرے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ تو یہ آیت جو ہے 79 میں یہ بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا اس کو دیا ہوا ہے رب نے، کاش ہمیں بھی اتنا مل جائے۔ تو اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، تو وہ انہوں نے ان کو بولا، کہنے لگے کہ خرابی ہو تمہاری، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس کس کا ایمان بہتر ہے اور کس کے پاس اچھے عمل ہیں، اس کے اور جو لوگ صبر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہی اجر دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ اس سے قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 81 میں یہ سارا واقعہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو مالدار لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو جب وہ زکوٰۃ کا حکم آیا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بولا کہ میں تو اتنا پیسہ نہیں دے سکتا، I can't pay that much charity۔ تو ان کے اندر 25% زکوٰۃ ہوتی تھی بنی اسرائیل کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا چلو ایسے کرو، تم 25% نہیں کر سکتے، تم 0.01% لے آؤ، یعنی کہ 1000 پارٹ، 1 out of 1000 جو ہے وہ لے کے آؤ، 1000 میں سے 1 روپیہ لے کر آؤ، تو وہی تم اتنی ہی زکوٰۃ لے لیں گے۔ تو جب وہ گھر گیا، اس نے اپنے خزانوں کا دوبارہ حساب کیا، تب دیکھا کہ یہ بھی بہت بڑی جو ہے رقم بنتی ہے، تو اس کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اپنے دوستوں کو جمع کر کے بولا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تمہارے مالوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں فقیر کر دیں گے، تو کوئی تدبیر کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ جو ہے آپس میں تدبیر سوچی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھرے مجمع میں رسوا کریں گے، ان پر ہم الزام لگا دیں گے۔ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت عورت تھی، اس کو 1000 سونے کے سکے دیے، گولڈ کوائنز اس کو دیے، اور اس کو بولا کہ ہم کل جو موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے یہ کہنے لگے
کہ یہاں پر جو ہے وہ بڑے لوگ جب جمع ہو رہے ہیں آپ وہاں پہ آئیں، ان کو تبلیغ کریں اور ان کو تلقین کریں، ان کو تقریر کریں اور واعظ کریں، ان کو اللہ کی باتیں بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا اور وہاں پر چلے گئے۔ جب آپ نے وہاں پہ واعظ کیا اور اس واعظ کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سنائے کہ زنا کرنے والے کے لیے یہ سزا ہے، چوری کرنے والے کی یہ سزا ہے، شرک کرنے والے کی یہ سزا ہے، تو اس پر وہ جو بدبخت تھا وہ بولا قارون، کہنے لگا کہ یہ حکم آپ صرف لوگوں کو سناتے ہیں یا آپ کے اوپر بھی یہ سزائیں لگتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اس وقت وہ بولا، کہنے لگا کہ میرے لوگوں کا خیال ہے کہ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ، آپ کے تعلقات فلاں عورت کے ساتھ ہیں اور آپ نے بدفعلی کی ہے، اس کے ساتھ برا عمل کیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس عورت کو، چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ وہ آئی، تو جب اس کو بلایا گیا تو جب اللہ کے نبی کو سامنے دیکھا، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو دیکھا تو ان کی ہیبت اور ان کا خوف دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ حالانکہ وہ پیسے لے چکی تھی ان سے، لیکن ان کا خوف اور ان کی ہیبت دیکھ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ ہیبت دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور فوراً بول اٹھی کہ مجھے تو اس قارون بدبخت نے 1000 روپیہ سونے کا جو ہے وہ مجھے دیا ہے تاکہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ آپ تو بالکل پاک صاف ہیں، آپ سچے ہیں، آپ بے عیب ہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور بد دعا کی اس قارون کے لیے کہ اے اللہ تو اس کو ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ تو جواب ملا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس زمین کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے، جو تو چاہے اس کے ساتھ وہ کر دے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اے زمین اس کو نگل جا۔ تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، زمین نے اس کو سوالو کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کے گھٹنوں تک جو ہے وہ جب گرا تو وہ پھر رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا زمین اس کو کھا جا، تو وہ کمر تک دھنس گیا، حتیٰ کہ آپ نے پھر فرمایا وہ پکڑ لے تو وہ گلے تک آ گیا۔ تو پھر آپ نے جو ہے اس وقت کچھ لوگوں نے کہا، اس وقت جو اس مجمع میں لوگ تھے جو اس کے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام لگتا ہے آج اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو مار کے اس کے مال پر۔ بدبختوں کی آنکھوں پر اس وقت بھی پٹی تھی، اللہ کا نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی ان کے دلوں پر پٹی تھی۔ تو آپ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کے خزانے بھی پکڑ لے، اس کی زمینیں بھی پکڑ لے، اس کے مکانات بھی پکڑ لے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے زمین میں دھنس گئے اور زمین ان کے اوپر برابر کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں رکھے گا اور اس کا مال جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو دنساتا رہے گا، اور قیامت والے دن بھی اس حال میں آئے گا کہ اس کے مال کے ذریعے اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ پچھلے صورتوں میں بیان نہیں ہوا تھا، آج یہ بھی بیان ہوا۔ تو جو قانون ہے یہ یاد رکھیے کہ اس کے بے شمار دولت تھی، بے شک وہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی گستاخی پر آیا تو اس کو بھی معافی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی گستاخیوں سے اور ان کی جو ہے حکم عدولی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے کو خدا نہ بناؤ، کسی اور دوسرے خدا کو نہ پوجو، بے شک اللہ ہی خدا ہے اور ہر چیز تباہ ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوگوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور یہ 69 اس کی ورسز ہیں اور 7 اس کے رکوع ہیں۔ تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، پہلی آیت ہے الف لام میم، بسم اللہ، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب یہ مومنوں کے لیے بھی یہ آیت جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا لوگ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا صرف اتنا کہنے سے وہ بخش دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ ابھی ان کو آزمایا نہیں گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تو وہ تمہیں بھی آزمائے گا تاکہ اس بات کو دیکھا جائے کہ تم میں سچا کون ہے اور تم میں سے جھوٹا کون ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کو آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے ہی ہمیں دیا تھا
اور تو نے ہی ہم سے واپس لے لیا ہے اور ہم نے بھی تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان پر فرض کر دیا، اس کو تاکید کر دی، اس کو وصیت کر دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ ہم پہلے سورہ انبیاء میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں بھی ہم نے دیکھا، تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ہم نے انسان پر لازم کر دیا ہے، it is compulsory on human beings to be good to their parents وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، سوائے اس بات کے کہ اگر وہ تجھے اللہ سے دور کریں، شرک پر مجبور کریں، دین اسلام چھوڑنے کو مجبور کریں، تو اس حالت میں تو ان کی بات نہیں مانے گا، ادروائز ہر حال میں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار رہے۔ تو یاد رکھیے یہاں پہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کا حکم ماننا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ جائز نہیں، اس کے علاوہ اگر اللہ کی نافرمانی پر والدین نہ پہ تمہیں لگائیں تو ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے۔ تو اسی بات کا یہاں پہ حکم ہے، اور پھر فرمایا کہ اسی کی طرف تم نے جانا ہے اور بے شک تم اس کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آگے چلتے ہیں، اور پھر یہاں پہ نوح علیہ السلام کی عمر کا جو ہے بیان کیا گیا آیت نمبر 14 کے اندر کہ 950 ایئرز جو ہیں، 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کشتی کا جو ہے معجزہ عطا فرمایا اور طوفان نوح آیا، جس میں اللہ رب العزت نے ان سب کو جو ہے وہ مومنین جو تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 26 میں اگین لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے، لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم پر ایمان لے کے آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور حضرت لوط اور بی بی سارہ کے ساتھ جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لے کر آپ عراق سے شام کی طرف مائیگریٹ کر کے گئے۔ اور یہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کرنا، مائیگریٹ کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے دین کے اوپر سختی ہو، آپ اپنے دین پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں پہ جانا چاہیے جہاں پہ آپ کو آپ کے دین کی آزادی ہو۔ تو پھر ان کا واقعہ سارا آتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ان کی قوم پر عذاب آیا کیونکہ وہ بدفعلیوں میں اور گناہوں میں پڑ گئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ 33 میں، آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے بھیجے، جب وہ لوط کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام کو ان کا آنا بڑا بھاری محسوس ہوا، اور ان کو جو ہے وہ ان کا دل تنگ ہوا کہ یہ لوگ، پھر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ غم نہ کریے، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، کانت من الغابرین، مگر وہ آپ کی عورت جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ تو یہاں سے ایک خاص نقطہ، ایک تو یہ کہ یہ فرشتے جو ہے عذاب لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی آپ کو یہ بولا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں یعنی کہ آپ کی اولاد کو اس سے ہم نجات دیں گے، اس عذاب سے محفوظ کریں گے۔ تو یہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو صیغہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نجات دے رہے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی یہ بات کرنا ان کا یہ شرک نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کی جو ہے نجات آپ کو دے رہے تھے، لیکن بات انہوں نے اپنی طرف کی۔ تو اللہ کے بندوں کی طرف کوئی بات، کوئی کام نسبت کیا جائے تو اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ نجات کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما رہا ہے، مگر فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نجات دیں گے۔ تو اسی لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ سے نجات دیتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے اور بہت سارے دوزخیوں کو آپ کی شفاعت سے دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکلات بھی دور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ربیعہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، آپ مجھے جنت جو ہے وہ عطا فرمائیے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، بات جو سمجھانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام جو اللہ کے حکم سے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو شرک پر نہیں کہہ سکتے۔ تو
ان کو آپ شرک پہ نہیں کہہ سکتے. شرک وہاں پہ آ جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے کاموں میں کسی کو شریک کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ شخص یا یہ بندہ یا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرح ہے اور اس کی آپ عبادت کریں اور اس کو رب مان کے رب سمجھ کر اس سے آپ دعائیں مانگیں اس کی باتیں کریں تو حرام ہے، وہ شرک ہے. لیکن اللہ کے حکم سے اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی تو اللہ کے حکم سے ہی عطا فرمائی. اور جس طرح ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو اس عذاب سے بچنے کا، نجات کی خوشخبری سنائی، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے سنائی. تو وہ فرشتے جہاں پہ شرک نہیں کر رہے تھے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. اس سے آگے جو ہے یہ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے محبوب آپ اس کتاب کی تلاوت فرمائیں اور جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یعنی کہ قرآن پاک آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے اس کی تلاوت فرمائیے. واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم فرمائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز جو ہے یہ برائی سے منع کرتی ہے، بے حیائی سے منع کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ اس کتاب کی، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں تاکہ آپ سے سن کر دوسرے لوگ بھی قرآن شریف پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اے محبوب آپ اپنی امت کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ جو بری عقلاً جو چیز بری ہوتی ہے، جو عقل اس کو برا سمجھے، اس کو فحشا کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ وہ چیز جو عقل میں ایک اچھی عقل والے بندے کو بری لگتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ فحشاء اور فحش کہتے ہیں. اور جو چیز شریعت میں انکار والی ہو، منکر منع ہو، اس کو منکر کہتے ہیں. جیسے زنا اور بت پرستی دونوں حرام ہیں تو اس کو آپ منکر کہیں گے. اور وہ جو صحیح نماز ہوتی ہے جو آپ دل سے اپنے دل کو حاضر کر کے نماز ادا کریں گے تو وہ نماز جو ہے وہ ضرور آپ کی بری عادتوں کو چھڑوا دے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے آپ کے دل کی صفائی ہو جائے گی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس سے فرما رہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فحاشی اور منکر، فحشاء اور منکر دونوں سے آپ کو نجات عطا کرے گی. شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، صرف ٹکرے مارنے کے لیے حاضر نہ ہو. جو ہے اگر جلدی جلدی اپنے سر سے اتار کے نماز پھینک دی تو اس نماز کا فائدہ جو ہے وہ اتنا ہونے والا نہیں. فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کا حقیقی جو فائدہ ہے وہ آپ کو تب ہی ہوگا اس کو سچے دل سے اور خالص دل سے، خالص نیت سے جو ہے وہ ادا کریں گے. تو اس میں اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے، اس کے ذریعے ہماری دوسری عادتوں کو بھی صحیح کر دے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس آیت سے بہت سے معنی نکلتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ کی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا، خود اللہ کے نام کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اور تمام عبادتوں کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. اور ذکر الہی کا بدلہ خاص، اب جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہر چیز اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے. جبکہ ذکر کا بدلہ کیا ہے؟ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ البقرہ میں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر چاہتے ہو کہ تمام کائناتوں کا جو خالق ہے، تمام جہانوں کا جو مالک ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو رب العالمین ہے، کہ اس کے پاس، اس کی بارگاہ میں آپ کا نام آئے تو پھر اس کا نام جپتے رہو، اس کے نام کی تسبیح کرتے رہو. کیونکہ ذکر کا جو بدلہ ہے اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نام یعنی کہ آپ کا ذکر اور آپ کے چرچا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس طرح سے کہ مخلوق کی زبانوں پر اس بندے کا ذکر ڈال دیتا ہے، اس بندے کا نام ڈال دیتا ہے. تو یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یعنی کہ ذکر کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، اس بندے کا ذکر جو ہے وہ بھی کرتا ہے. وہ کس طرح سے کرتا ہے یہ ہمیں اور آپ عام لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس طرح سے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں آیت نمبر یہاں پہ 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
کہ اللہ کے جو بندے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے بندوں کی جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کو جنت میں اونچے اونچے محل عطا فرمائیں گے اور وہاں پہ اس جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے بڑا ہی اچھا جو ہے یہ ٹھکانہ ہوگا اور اس جگہ پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ صبر بھی کرتے رہے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھا انہوں نے۔ they depended only on اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پر توکل کیا اور توکل کیا ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو آپ دیکھو تو ذرا زمین پر ذرا غور کرو کہ کتنے جانور ہیں، کتنی مخلوقیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے جو کہ اپنا کھانا اپنے ساتھ اٹھا اٹھا کے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ رزق دینے والا ہے، وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کرو، بھروسہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے رزق بھیج دے۔ وہ اس طرح سے تمہیں رزق دے کہ ذرا غور کرو کہ پرندے اپنے گھونسلے میں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو ان کے اس وقت پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہتا ہے ان کو رزق عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور وہ رازق ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہیں رزق دینے والا ہے، اس کا سبب بنانے والا وہ ہے اور وہ تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اسی پر توکل کرو اور اسی جو ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرو۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے سورہ الروم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس سورہ کی جو آخری آیت ہے سورہ العنکبوت، اس کی آیت جو نمبر 69، اس کا جو ہے ذرا غور کیجئے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے رستے میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارے رستے میں مجاہدہ کیا اور محنت کی اور کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی ہدایت کو پانے کے لیے، اس کے نور کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، ہم ان کو کوئی نہ کوئی صراط مستقیم والا راستہ عطا فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں شریعت کا جو ہے وہ ثبوت ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ راستہ ہے، اور طریقت کا بھی ثبوت ہے، اور یعنی کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اخلاص حاصل کرنے کی، اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی، جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اتباع سنت کی کوشش کرتے ہیں اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے وہ راستے کھول دے گا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ تمام راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہی صراط المستقیم عطا فرمانے والا ہے۔ تو کوشش کرنا بندے پر فرض ہے، بندے کا کام ہے وہ کوشش کرتا رہے، اور ہدایت دینا اور پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اسی کو وہ جو ہے جناب پنجابی میں میاں محمد بخش صاحب نے شعر مبارک لکھا، وہ کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی پانا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مطلب یہ کہ بندے کا کام یہ ہے کہ گارڈنر کی طرح اپنے پلانٹ کو، اپنے پودوں کو پانی دیتا رہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنے دل میں جو اللہ کے ذکر کا جو پودا لگا ہوا ہے، اس کو اللہ کا ذکر کر کر کے پانی دیتا رہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرتا رہے۔ کسی نہ کسی دن وہ علم نشرح لک صدرک کر دے گا، کسی نہ کسی دن تمہارا سینہ کھول دے گا، کسی نہ کسی دن تمہیں صراط المستقیم عطا فرما دے گا۔ اس کا پھل پھول لگانا یہ مالک کا کام ہے، بندے کا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرتا رہے اور اپنے رب سے امید رکھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب سے امید رکھ اور اس سے مایوس نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سورہ الروم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم جو ہے، روم جو ہے یہ رومن امپائر کے بارے میں ہے، جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی ایک سپر پاور تھی اس وقت۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 60 ورسز ہیں، 60 آیتیں ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعدهم
غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین، کہ اس میں فرمایا کہ روم والے جو ہیں ان کو شکست ہو گئی۔ اب یہ تاریخی واقعہ ہے کہ رومی لوگ یہ عیسائی تھے، یہ کرسچین تھے، یہ اللہ کو تو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو فارس کے لوگ، ایران کے لوگ جو تھے یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، تو یہ لوگ مشرک تھے، اور مسلمان جو ہے وہ عیسائیوں کے کچھ قریب تھے، تو مسلمانوں کے دلوں کی یہ خواہش تھی، کیونکہ اب یہ دیکھیں مکہ کا جو شہر تھا اس میں میجورٹی کن کی تھی؟ مشرکین کی تھی، شرک کرنے والوں کی تھی، تو وہ آئیڈیالوجیکلی، نظریاتی طور پر وہ ایران کو سپورٹ کرتے تھے، فارس کے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے کہ وہ بھی مشرک تھے، اور مسلمان جو تھے یہ توحید والے تھے، تو ان کے قریب تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ جو رومن امپائر ہے وہ ایٹ لیسٹ کرسچین ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، تو ان کے دلوں میں ان کے لیے نرمی تھی۔ تو اس وقت جو ہے مسلمان چاہتے تھے کہ رومیوں کی فتح ہو، اور مشرکین عرب چاہتے تھے کہ فارسیوں کی فتح ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رومن جو تھے اور فارسیوں میں اور رومیوں میں جنگ ہوئی، اور اتفاق یہ ہوا کہ جو ایرانین تھے، جو فارسی تھے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، روم کے اوپر غالب آ گئے، اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اور کافر جو ہے وہ خوش ہو گئے، اور کفار بولے کہ دیکھو آج ہمارے بھائی یعنی کہ فارسی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی ہوں، یعنی کہ جو اللہ کو ماننے والے کرسچین ہیں ان کے اوپر فتح دے دی ہے، اور اگر ہماری اور تمہاری جنگ ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں کی اور کفار مکہ کی جنگ ہوئی، تو کہنے لگے کہ ہم ہی تم پر غالب آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ باتیں کی، تو اللہ رب العزت نے یہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور یہ خوشخبری دے دی اور پیشگوئی دے دی کہ اگلے چند سالوں میں لیس دین 9 ایئر، بدع سنین کا جو لفظ آیا کہ لیس دین 9 ایئرز، فرام 1 to 9، 1 سے لے کر 9 تک، کوئی بھی اس ٹائم پیریڈ میں اللہ رب العزت دوبارہ ان کو فتح دے دے گا۔ تو اس وقت جو ہے اے کافرو، تم اس ٹیمپریری جو فتح ہے اس سے خوش نہ ہو جاؤ، تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان رومیوں کو دوبارہ فتح دے گا۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تو جو ابو بکر صدیق تھے، آپ سے عبداللہ بن ابی سلول جو تھا اس نے شرط لگا لی کہ یہ قرآن نے جو کہا ہے یہ سچ نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی کہہ دی ہے کہ یہ جو پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کو دوبارہ حکومت دے دے گا، دوبارہ ان کو طاقت دے دے گا، تو اس وقت یہ شرط لگا لی کہ 100 اونٹ میں تمہیں دوں گا اگر یہ جیت گئے۔ تو بہرحال یہ وقت گزر گیا، صلح حدیبیہ کا موقع جب آیا 8-9 سال کے بعد، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو دوبارہ فتح دے دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس شخص کے ساتھ شرط لگائی تھی اس کے بچوں سے وہ 100 اونٹ جو ہیں وہ لیے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بے شک وہ غلط تھا جو ہے وہ شرط لگانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ شرط لگانا جو ہے وہ منع ہے، لیکن تم نے کافروں سے جو یہ مال لے رہے ہو یہ لے لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ معاملہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کا جو ذکر ہے اسی وجہ سے سورت کا نام جو ہے وہ سورہ الروم ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم زمین میں پھرو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ یہ آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے تمہارے لیے آخر میں آنے والوں کے لیے نشانیاں ان کو لیے رکھا، نشانیاں ان کی رکھی ہوئی ہیں، ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، ان کے مکانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دن ہے جب قیامت ہوگی، قیامت جب آئے گی تو اس دن ان لوگوں کی آس ٹوٹ جائے گی، ان کفار کی آس ٹوٹ جائے گی، اس دن ان کا کوئی شریک اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری کھلی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فسبحان الذی حین تمسون وحین تصبحون، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ تو فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی پاکی، تسبیح اور اس کی عبادت کرتے رہیں، صبح بھی کریں اور شام بھی کریں، اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کی تعریف ہے زمینوں میں بھی اور آسمان میں بھی
اور کچھ دن میں بھی اس کی عبادت کرو، اور جب دوپہر ہو تو اس وقت بھی عبادت کرو۔ یخرج الحی من المیت، اور وہی ہے جو زندہ میں سے مردہ کو زندہ کو مارتا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی ہے، اور وہ سب اسی طرح سے وہ تم سب کو پیدا فرمائے گا۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے، ان خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں اس سے انسان بنایا ہے اور تمہیں دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ذات میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے پیدا کر دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے آرام پاؤ، اور ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں محبت رکھ دی ہے۔ یہ وہ تمہارا رب ہی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نشانیوں میں ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، اس میں دھیان کرو، اس میں غور و فکر کرو۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کی پیدائش جو ہے یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ اور تمہارے قبیلے مختلف کر دیے۔ ایک باپ اور ماں کی اولاد ہونے کے باوجود کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کوئی براؤن ہے، اور کوئی آپ دیکھیں کہ ان کی شکلوں میں فرق ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی آپ افریقن دیکھیں، کوئی عرب ہے، کوئی جو ہے وہ کوکیشین ہے، ان کو دیکھیں آپ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی نشانیوں میں سے کیسے اس نے لوگوں کے جو ہے رنگ ڈھنگ زبانیں اور ان کے جو رہن سہن ہے وہ بدل دیا، ان کے کلچر بدل دیے۔ تو یہ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور فرمایا کہ وہی ہے کہ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے اور تمہارے لیے کھیت اور جو ہے پھل پھول اور غذا اگاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 21 ہے، فرمایا منیبین الیہ، اپنی یہ نشانیاں بیان کر کے آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ، نہیں آیت نمبر میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ساری میری نشانیاں ہیں، پھر فرمایا میں وہی رب ہوں، وہی رب ہے خدا، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس نے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہ بدلنا، بے شک اللہ یہی سیدھا دین ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو فطرت سلیم، اسلام کی جو فطرت ہے، اس کی جو نیچر ہے اس بچے کی، وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر اچھی فطرت ہے، لیکن لوگ اس کو جو ہے وہ بدلتے ہیں، ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی کافر بنا دیتا ہے، کوئی ہندو بنا دیتا ہے، کوئی کرسچن بنا دیتا ہے، اور کوئی جو ہے نیک لوگ اور اللہ کے گھروں میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو مسلمان اپنی تعلیم دیتے ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ، اور اس کی طرف رجوع لاتے رہو، اسی کی طرف تم آتے رہو اور اسی سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور یہ یاد رکھو کہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، فرقے بازیوں میں نہ پڑ جانا، اور چھوٹے چھوٹے گروہ نہ بن جانا۔ تو اس ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یہاں پر ایسے گروہوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے فرقوں کی بات ہو رہی ہے جو دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ خارجی فرقہ تھا جنہوں نے اللہ کے بندوں کے اوپر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی فرقے آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ کسی نے اپنے کسی مرزے کو نبی بنا دیا اور کہنے لگے کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے لا نبی بعدی کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ سب جو جھوٹے فرقے ہیں یہ دین سے خارج ہیں اور نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہاں سے، یہ فرقوں کی یہ جو آیت ہے یہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے جنہوں نے دین کا مذاق بنایا، دین کی بنیاد کو توڑنے کی کوشش کی، جو ان کے لیے ہے جو دین سے خارج ہو گئے۔ اس آیت کو آپ جو ہے چار جو مذہب ہیں اہل سنت کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، آپ ان کو فرقہ نہیں کہہ سکتے، وہ سارے کے سارے اہل سنت کی چھتری کے نیچے ہیں، وہ سارے کا سارا ایک جماعت ہے، اور وہ صرف اس کے چار رنگ ہیں
4 مختلف رستے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر جانے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کے بندوں کے رستے ہیں اور سلسلے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا کے بارے میں نہیں بتاتا، ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی بات نہیں بتاتا، ان کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں اور اسی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے آپ ان کو فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ فرقے ہم ان کو کہیں گے جو دین سے خارج ہو گئے، جیسے خارجی ہیں، جیسے روافد ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کی، کسی نے اپنا نبی بنا لیا اور کسی نے باب جو ہے اس کو اپنا بنا لیا، بابی جو ہیں اسی طریقے سے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنے عقیدے، ہمارے جو عقیدے ہیں ان کو مضبوط فرمائے۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 39 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک یہاں پہ ایک ہمارے معاشروں کے اندر رواج پڑ گئے ہیں، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جب کچھ لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، پریزنٹس دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تو اگر تو ان کے دل کی نیت اور دل میں کہیں پر بھی یہ خیال ہو کہ میں نے ان کو 100 روپے کا گفٹ دیا ہے، اس کے رسپانس میں یا تو مجھے 100 کا ہی گفٹ دیں یا 200 کا گفٹ دیں، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا کے مال کو ہی چاہ رہے ہیں، ان کے ان تحفے تحائف کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اگر تم اللہ کے لیے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس دیے ہوئے تحفے کو بڑھا دے گا۔ جہاں پہ رسم و رواج کے لیے، دکھاوے کے لیے، بڑھا چڑھا کر ریاکاری کے لیے اس طرح کے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی خالص اللہ کی نیت رکھیں، اور اگر اللہ کی نیت رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا رکھتے ہوئے دیں گے، ان تحفے تحائف پر بھی آپ کو ثواب ملیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت آگے جو ہے اگین یہاں پہ آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں کہ زمین میں جب فساد پھیل جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے جو ہے اس فساد کو ختم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اسی سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ مثالیں بیان ہوئی ہیں، یہ پہلے ہم بہت ساری پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حکومتوں کو بدلتا ہے، بندوں کو بدلتا ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اور امن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو لے آتا ہے جو وہاں پہ امن اور امن کی حکومت کو قائم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر جو ہے وہ 58 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو ہم نے تم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، اور اسی قرآن کے اندر جو ہے وہ نشانیاں عطا کر دی ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ تم لوگ اس میں سے عبرت حاصل کرو، اس میں سے سبق حاصل کرو، اس میں سے گائیڈنس لو اپنے لیے۔ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں صرف اپنے پیارے نبیوں کے لیے بیان نہیں کی، بلکہ یہ امت کے لیے ہیں، تاکہ امت جو ہے ان مثالوں کو سمجھے اور ان سے سیکھے۔ قارون کی مثال جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس مال و دولت بہت ہے لیکن ان کے مال نے ان کو اللہ سے دور کر دیا۔ اور اسی طریقے سے فرعون کی مثال ان حکمرانوں کے لیے ہے جو اپنی حکومت میں اور اپنی سلطنت میں بدمست ہو جاتے ہیں اور ہر جائز اور ناجائز کام کو وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت اس صورت کے آخر میں فرماتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو لوگ توبہ نہیں کرتے، یہ سمجھ لیں کہ ان کے دلوں پر رب نے مہر لگا دی ہے، وہ اس دنیا میں بھی عذاب پر ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگنے کے باوجود جو ہے سارا کچھ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور ان کے پاس ہدایت آنے کے باوجود وہ اللہ کی طرف نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر فرمایا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے، تو پھر یہ صبر کریں کہ ان کے رب کا وعدہ آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے جب ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، یہ آیت جو ہے آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان جو ہے یہ 31 ہے، اس کا نمبر مکہ میں نازل ہوئی، 34 اس کی آیتیں ہیں اور اس کے اندر 4 رکوع ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر فرماتا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور وصیتیں کی، اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ اس میں کافی ہمارے لیے سبق ہیں، تو ہم آج اس کو مختصراً پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم
تلک آیاتُ الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی ورحمۃ للمسلمین، کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور یہ نیک لوگ کون ہیں؟ ساتھ ہی اس کی تفصیل بھی آ جاتی ہے اگلی آیت میں، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیے کہ جن میں کچھ، جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے جو تم کو نظر نہیں آتے۔ اور آیت نمبر 12 میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور بے شک ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، یعنی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا جو علم لدنی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ عطا فرمایا، تو فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ جو ہے وہ علم عطا فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ شکر ادا کرنے والے کو خود ہی پہنچتا ہے، اور جو اس سے شکر، جو ناشکرا بنتا ہے اور اللہ کے شکر کو، اللہ کو شکر ادا نہیں کرتا، اس کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے ان چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اور ان کو نصیحت کی، کہ سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنانا۔ اب دیکھیے ہر نبی نے کس چیز کا حکم دیا؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں ماننا، اور پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، تم اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کرتے ہو اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا لیتے ہو، کسی اور کو خدا مانتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ پھر یہاں پہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو اس چیز کی نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے، اور اس چیز کے بارے میں بار بار فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ اچھائی کرے، ان کے لیے نیک کام، ان کے لیے اچھا کام کرے، اچھا گمان کرے، ان کی خدمت کرے۔ حملتہ امہ وہنا، کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور یہ اس کے لیے کمزوری کے اوپر کمزوری تھی، مصیبت کے اوپر مصیبت تھی جو اس نے جھیلی، اور پھر اس کے بعد 2 سال اس کو دودھ پلایا، اور پھر انشکر لی والی والدی کا، اور یہ حق مان، اس بات کو سمجھ، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ الی المصیر، آخر تم نے میری طرف ہی آنا ہے، یعنی کہ اگر ماں باپ کے فرمانبردار نہیں بنو گے تو یاد رکھو کہ تم نے میری طرف ہی آنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس پہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کی طرف مجبور کریں تو تم ان کی بات نہ مانو۔ اب یہ وقت مختصر ہے لیکن میں اس کے حساب سے بات بتا دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی۔ مدینہ شریف کا یہ واقعہ تھا کہ اس میں وہ جو ہے ان کو کہنے لگی، دھوپ میں، سخت دھوپ میں، گرمی میں دھوپ میں بیٹھ گئی، کہنے لگی میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، میں یہاں پہ بیٹھی رہوں گی جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑے گا، تو واپس میرے ساتھ اپنے پرانے دین پر نہیں آ جائے گا، میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے ماں، تو ایک ماں چھوڑ، میں تجھ جیسی 1000 مائیں اپنے نبی پر قربان کر دوں گا لیکن ان کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تو اپنی ماں کا حق ادا کر، اس کی خدمت کر، لیکن اس بات کو نہ مان کہ جو تجھے شرک کی طرف بلا رہی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری ماں کو مسلمان کر دے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جب وہ دعا کی تو اس وقت اپنے گھر گئے، جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، کہ اے میرے بیٹے، اگر تو چھوٹی سی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو بھی تمہارے سامنے قیامت والے دن لے آئے۔ اور پھر فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، اور تو برائی سے روک اور صبر کر جو تجھ پر کوئی مصیبت آئے،
یہی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، یہی ہمت والوں کے کام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تکبر اس کے ساتھ بات نہ کر، اور ولا تصعر خدک للناس، یعنی کہ بڑی نخوت اور تکبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے نہ چل، ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ آیت نمبر جو ہے 19 میں فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یہاں پہ 18 جو ختم ہوتی ہے پھر 19 شروع ہوتی ہے کہ بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے اکڑ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر تو نرمی والی چال چل، درمیانی چال چل، اور بے شک اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، اکڑ کے تکبر والی آواز کے ساتھ لوگوں سے بات نہ کر، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر تو اونچی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو یاد رکھ کہ بے شک جتنی بھی آوازیں ہیں ان میں سے سب سے ناپسند جو آواز ہے وہ اللہ کے پاس گدھے کی آواز ہے، یعنی کہ اس ایسے شخص کی جو تکبر کرنے والا ہے، اونچی آواز میں بولنے والا ہے، بدتمیزیاں کرنے والا ہے، اونچی آوازوں میں گالیاں نکالنے والے ہیں، تو ان کو جو ہے یہاں پہ تشبیہ جو ہے گدھے کی آواز کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہیں یہ مومنوں کے لیے یہ چیزیں، اور یہ آگے کتنی ہی پیاری یہ آیت ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 26 فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض، کہ بے شک سارا کچھ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، اور وہ بے نیاز ہے ان ساری چیزوں سے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، اور اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنا دی جائیں، پین بنا دیے جائیں ان سے، والبحر یمدہ من بعدہ، اور تمام سمندر جو ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے، انک بنا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں اور ان کو بھی سیاہی بنا دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی خوبیاں اور تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ یہ اس کی شان ختم نہیں ہونے والی اور بے انتہا ہے اس کی شان۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آیت نمبر جو ہے وہ یہاں پہ فرمایا 33 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد، کیا ایمان والو، اے لوگو، ایمان والوں سے نہیں، جہاں پہ سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی باپ بھی اپنے بچوں کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے کام آئے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور ہر چیز کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ یہ سورت لقمان ختم ہوتی ہے اور آگے سورت سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورت سجدہ جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے یہ آج کا درس جو ہے وہ سورت سجدہ کے بعد ختم کریں گے۔ چھوٹی سورہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارنا جو ہے بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ یہ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر اور پھر جیسے چاہا اپنے عرش پر تشریف فرما ہوا، اور اس دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اگر تم سمجھنے والے ہو۔ اور پھر یہاں پہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم، یہاں پہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پھر وہی جو شرک والے کفار ہیں، منافق ہیں، گناہگار ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون، ایک تو یہ کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں جب ان پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کروٹیں، ان کے پہلو جو ہیں وہ ساری رات اپنے رب کو پکارنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان اللہ کے خاص بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں
جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور شب بیداریاں کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، اور ان کو خوف ہے تو صرف اپنے رب کا، اور ان کو اگر لالچ ہے تو صرف اپنے رب کا، کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور تو کسی کو نہیں معلوم کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے دلوں کا جو سکون ہے، ان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، ان کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہم نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن اور فاسق، مومن اور گناہگار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور کافر کیا یہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نیک بندے ہیں وہ میرے بندے ہیں، اور وہ اور کافر بے شک جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ جو ہے وہ میرے نیک بندوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں سے ہم جو ہے آج کا درس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ پھر یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بارش بھیجی، اور اس بارش سے ہم نے جو ہے وہ فصلیں اگائیں، اور ان فصلوں کو جو ہے اس سبزے کو جانوروں نے کھایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں سے خوراک نکالی۔ اور جو ہے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کب وہ قیامت والا دن آئے گا، اور اس قیامت والے دن ان کافروں کا ایمان لانا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اب یہ کافر جو ہے انتظار کریں اس وعدے والے دن کا، قیامت والے دن کا، تو بے شک ابھی انہیں انتظار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو سورہ ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور یہیں پہ آج ہم جو ہے اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ابراہیم کو کہوں گا کہ آ کے مختصراً جو سمری ہے آج کی وہ بیان کر۔ جزاک اللہ خیر۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we covered a few surahs. I will only go over two. Surah Qasas. Qasas means a collection of stories. It has 88 ayat, 9 ruku. And in it Allah says that we have sent you an open version of the Quran. And it describes the stories of Musa alayhi salam, Harun and Qarun. And other stories as well. Allah tells us and reiterates these stories that the Arabs at the time already knew about. However, he told us these stories in the Quran again so that he could confirm the truth. And this is also part of the dalil of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He describes the story of Fir'aun, where Fir'aun was spreading evil in the land and was suppressing the poor and killing the sons of Bani Israel and keeping the daughters alive. And Allah said that we had ended this. He described the birth of Musa alayhi salam and how he floated in a chest in the river and reached the home place of Fir'aun. His caretakers of Fir'aun took the chest in, and Musa alayhi salam was taken in by the wife of Fir'aun, who was also Muslim. And she asked and pleaded with Fir'aun to keep him. And Musa alayhi salam would not feed from anyone except from his mother. And Allah then describes how Musa alayhi salam left the town, left the city that Fir'aun was in, and he reached a place called Madian. And he asked Allah to show him the straight path. And in that he reached a well that others also used to feed, to drink for the animals. And he saw that there were two women who had stopped with their animals there. And they said that they would not water their animals until the dangerous people have left from the well. And these are the daughters of Shu'aib alayhi salam. And after, once they had watered their animals and Musa had helped them, they made a dua for that you should use if you want barakah in your life. And one of the daughters came to Musa alayhi salam, and she came in parda and humility. And they asked their father, Shu'aib alayhi salam, if they could hire Musa alayhi salam as a worker in their house. And Shu'aib agreed with the condition that Musa alayhi salam can marry one of his daughters if he works 8 years at his house. The enlightenment here is that Shu'aib alayhi salam was mentoring Musa alayhi salam for 8 years in the ways of deen and purity and character. And after this, Musa alayhi salam eventually married the daughter, and then he took her to Koh Tur, and that was again with the place we've already covered, where he heard the voice of God.
And after this, Musa alayhi salam was sent to the place of Fir'aun, where they had become a lawless and sinful class people. And Musa alayhi salam was worried that they would kill him upon arrival, so he asked that he could bring Harun alayhi salam with him. And they both went to the palace of Fir'aun. And again, the stories that we've already covered regarding magic and the snakes and the magicians, how they became Muslim and then were martyred by Fir'aun. So Allah then talks about how the kuffar used to make fun of Rasulullah and how Rasul would ignore these actions. And he would say that for us are our own actions and for you are your own actions. Allah then describes the basics of Qiyamah and previous civilizations, how out of every civilization we have sent a witness and their lives will be made open on the final day. And Rasulullah will be sent as the overall witness for the entire Ummah. Then Allah talks about the story of Qarun, who was a cousin of Musa alayhi salam, or the son of an auntie. And he knew the Torah and he was a well-learned man. He was good faith and in looks, and he was good at accounting. And he had received a lot of wealth. However, due to this wealth, he had become overconfident and he had become a munafiq. And one day he had left his house showing off his wealth and his property, and other people had become jealous. And Musa alayhi salam approached him and told him that zakat is fard, and he asked him to pay 25% of his wealth. And Qarun said that he could not pay that much charity. So then Musa alayhi salam then changed it to 0.01%. And Qarun said that he still could not pay this much charity. And then Qarun plotted against Musa alayhi salam and wanted to accuse him. So he gave a woman 1,000 gold coins, and he invited Musa alayhi salam to do da'wah in a public place. And at that place, Qarun asked Musa alayhi salam if he had committed any sins. And he accused him of adultery with that woman that he had paid. However, when that woman arrived, she faltered, and she instantly said that Qarun had given her 1,000 gold coins to lie. Musa at this moment thanked God and performed sajda to Allah. He then asked for a dua to destroy Qarun. And the dua was granted, and Allah gave Musa alayhi salam the power to command the earth and swallow him up in all his wealth. And after this, Surah Ankabut begins. It's a surah with 69 verses and 7 ruku. And Allah talks about how He has made fard that we must care and respect for our parents, except only if they bring you further away from Allah. And even in that case, you must still respect them. However, you must not listen to what they say in terms of shirk. Allah then talks about Nuh alayhi salam, how he was 950 years old doing tabligh, and he describes the events of the flood. He also talks about Lot alayhi salam and the area of Sodom, how he met Hazrat Ibrahim alayhi salam and came with Sarah to Sodom. And from here we can understand that where there is difficulty in practicing your deen, you should move to where there is freedom to practice. And after this, Allah talks about how Rasulullah was told to do tilawat of the Quran and to teach others how to learn and understand it and how to pray. And here Allah describes how bad thoughts are known as fahsha, and those actions bad in Sharia are known as munkar, and that doing heartfelt salah will definitely relieve you of fahsha and munkar. And Allah says that His zikr is best, and the promise for doing zikr is different to all the other good deeds. Where all the other good deeds will give you Jannah, the promise for zikr is that Allah will remember you as you remember Him, and it is distinct from other deeds. After this, Allah talks in Surah Rum begins. Allah talks about the events of the Christians and the Roman Christians, and their wars with the Persians, who are fire worshippers and mushrik at the time. And in these wars, they fought. However, in one of the wars, the fire worshipper Farsi won, and the mushrik of Arabia got happy with that. They became overconfident, saying that if they can do this, we surely as mushrik, we can win against the Muslims in Arabia. However, Allah revealed an ayah saying that in less than 9 years, Allah will give the Romans victory again, even though this did not seem certain at the time. And He told the Kafir to not be happy with this temporary victory. And there are other surahs covered, but for the sake of time, we'll not cover them now. Thank you for listening. Jazakallah khair. Bismillahir Rahmanir Rahim.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العزت تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں، تیری بخشش مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنا فضل فرما کے، اپنی کرم فرما کے، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کا آنا جانا قبول فرما۔ اس درس کو، اس محفل کو، اس لرننگ کو یا اللہ پاک سب کو قبول منظور فرما، ہماری غلطی کوتاہی کو معاف فرما، اور ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرما جو فائدہ نہ دے، جو ہمیں تکبر کی طرف لے جائے۔ ایسے علم سے محفوظ فرما، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے اور جو تیری رضا کی طرف لے جائے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس بابرکت مہینہ کے صدقہ سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو تیرے پاس آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ آج ہمارے ایک دوست کینبرا میں ان کی جو ہے وہ مدر ان لا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور ان کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری دے کے ان کے گناہوں سے پاک صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ان کو بخشش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تو ان کا معاملہ بہتر فرما، اور ان کے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما، تمام نیکیوں کو قبول فرما، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اس بابرکت مہینے میں ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں، مغفرت والے لوگوں میں ان کو داخل فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اپنے فضل سے یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم